اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول ضروری ہے۔ 5 مباحث چل رہے تھے، اس میں سے آخری بحث 5واں بحث ہے آج، موضوع القرآن یعنی ٹاپک آف قرآن۔ قرآن کا جو ٹاپک ہے، قرآن کا جو مضمون ہے، جو قرآن کا موضوع ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ بحث کریں گے۔ موضوع ایک اصطلاحی لفظ ہے، وہ چیز جو مقرر کیا جائے، وضع کیا جائے، جو چیز مقرر کیا جا چکا ہو کسی مقصد کے لیے۔ کبھی ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں دعوے سے، دعویٰ مقصدی چیز کو کہتے ہیں، بعض لوگ عنوان کہتے ہیں، کبھی ترجمہ کہتے ہیں، ترجمۃ الباب۔ بخاری وغیرہ میں ترجمۃ الباب کیا ہے؟ حدیث اس جانب راجح ہوتے ہیں۔ بہت سے حدیث کا لے آنا ایک ترجمہ الباب کو ثابت کرنے کے لیے، یہ مختلف تعبیرات ہے۔ موضوع سے امتیاز پیدا ہوتا ہے، ایک کتاب کا دوسرے سے امتیاز واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورہ کی موضوع ہوتی ہے، لیکن موضوع ہم اس کو کہتے ہیں جو سارے موضوعات کا مرجع ہوتا ہے، موضوعات کا مرجع ہوتا ہے، جس کو اہم کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے سارے مسائل اہم ہیں، توحید ہے، زکوٰۃ ہے، تو فرض بھی ہے، تو موضوع اہم ترین چیز مسائل سے اہم بڑا مقصد قرآن مجید کا اہم مقصد کون سا ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ عنوان سورہ، عنوان آیت، عنوان القرآن، تعبیرات بہت ہیں، مگر سب سے بہتر تعبیر وہ ہے جو قرآن پاک نے بتایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کا موضوع جہاد ہے، جہود یعنی کوشش کرنا۔ کسی نے کہا ہے قرآن کا موضوع انقلاب ہے، انقلاب العقیدہ ہے، بالکل شرک سے نکالے لوگوں کو توحید کی طرف۔ اصل موضوع قرآن مجید ہے التوحید، توحید کے انواع، تمام اقساط ثابت کیے گئے ہیں قرآن پاک میں۔ اس کے مقابل میں جو تضاد چیزیں ہیں یعنی کفر، شرک وغیرہ، اس کی قباحتیں بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ اسی کو تو اثبات توحید کہا جاتا ہے، یہ تعبیر قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں چند آیات ملاحظہ کیجئے اس کے لیے۔ سورہ انعام 106 نمبر آیات میں اتبع ما اوحی الیک من ربک، تابعداری کرو اس بات جو تیرے رب کی طرف سے وحی کیا گیا۔ مطلب صاف ظاہر ہے، یہ مطلب ہے قرآن۔ اس کے بعد یوں کہا لا الہ الا ہو ما اوحی الیک من ربک، سارا قرآن، ساری وحی، یہ لا الہ الا اللہ جملہ، یہ ہے تخصیص ما ہوا الاہم، یعنی ما اوحی الیک من ربک کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ سارے قرآن کی وحی کا خلاصہ کیا ہوا؟ لا الہ الا ہو۔ سورہ ہود میں پہلے اور دوسرے آیت میں کتاب احکمت آیاتہ، کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھرے ہیں، ثم فصلت، پھر جدا جدا بھیجے گئے ہیں، اور حکیم و خبیر ذات کی طرف سے ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعبدو، احکمت اور فصلت کے ساتھ لگا دو۔ ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ سب کا یہ ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، قرآن کی دعوت یہ ہے کہ بندگی غیر اللہ کی چھوڑ دو۔ فارس کے ساتھ جنگ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ بھیجے تھے۔ فارس کا جرنیل نکلا، اس نے کہا یہ کتنے سادہ لوگ ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ عرب سے چند افراد آئے ہیں، مغیرہ جو سپہ سالار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا تم لوگوں کا مقصد کیا ہے، کس لیے آئے ہو، زمین کے لیے آئے ہو، کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم تو اس لیے گھومتے ہیں دنیا میں کہ اللہ کے بندے بندگوں کی بندگی میں لگے ہیں، تو ہم انہیں بندگوں کی بندگی سے نکالنے کے لیے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف۔ یہی مقصد ہے، یہ ہے توحید کا خلاصہ، ربوبیت، الوہیت، حکومت، سب کو کہا جائے گا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اسی طرح سورہ ہود میں آگے آئے گا 14 نمبر آیات میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ یہ لوگ تیرے بات نہیں مان سکتے، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یقین رکھیے، ان سے کہے کہ یقین رکھو کہ قرآن نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی علوم پر مشتمل ہے، خاص کر اس مسئلے پر کہ لا الہ الا ہو، قرآن نازل ہو چکا ہے الوہیت پر، یا فَاعْلَمُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ تفسیر ہے۔ مقصد انزلت کا کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ سورہ ابراہیم کے آخر میں ہے، واضح بات کی گئی ادھر 52 نمبر آیت میں ھذا بلاغ للناس، ھذا قرآن کریم ہے، بلاغ کہا گیا، بات کے افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاغ میں معنی پھیل کے رکھ دیے۔ ھذا یہ قرآن کریم بلاغ لیبلغ للناس، یہ اس لیے ہے کہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ یہاں للناس عام ہے، کیا معنی ہے؟ تبلیغ قرآن پاک کا کسی قوم پر خاص نہیں کرنا چاہیے، تمام دنیا کے لیے ہے۔ اس کی تبلیغ میں کیا طریقہ ہوگا؟ وَلِيُنذِرَ بِهِ، اس لیے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے اس قرآن کے ذریعے،
اللہ تعالیٰ کی عذاب سے جو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر جو نہیں مانتے ان کو انذار کیا جائے۔ یہ بشارت کے مقابلے میں مؤثر ہوتا ہے انذار، بشارت سے بھی کام ہوتا ہے مگر زیادہ کام ہوتا ہے انذار۔ صرف ثواب بیان کرو گے مگر اس سے مؤثر انداز یہ ہے کہ پہلے عذاب بیان کرو، یہ مسئلہ نہیں مانو گے تو یہ عذاب ہوگا، ایسا عذاب ہوگا۔ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے، جب انذار ہوتا ہے تو انذار کا مقصد اب کیا ہوگا، کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو، کیا ہے بھائی؟ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قرآن اس لیے ہے کہ لوگ یقین کریں، یقین کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ذات ہے، ایک مددگار ہے، ایک اقدار بندگی کا ہے، علم لا الہ الا ہو، علم توحید کا ہے۔ یہ موضوع قرآن ہے۔ یہ معنی زرکشی نے برہان میں ذکر کیا ہے کہ ہر کتاب کا عنوان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا موضوع کیا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذر بہ وليعلموا انما هو الہ واحد۔ توحید عالم میں لانا کہ لوگوں میں یقین پیدا ہو، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ توحید عالم میں لانا کہ لوگوں میں یقین پیدا ہو، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسائل نہیں ہے کیا؟ ہے، مگر وہ اس علم کے بعد ہے، توحید کے یقین کے بعد رواج لیں گے۔ دوسرے مسائل بھی ہے مگر وہ عام لوگوں کے لیے نہیں، مگر وہ اولو الالباب۔ ایسا خوبصورت ترتیب، تبلیغ کیجئے، عام تبلیغ کیجئے، پھر تبلیغ میں جو ہے انذار کیجئے بالخصوص، تدبر کرو قرآن کے اندر اور مسائل نکالو۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ موضوع قرآن پاک کا کیا ہے، وہ توحید ہے۔ اس طرح کتب میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ ایک کتاب جو ہے ابن القیم کی ہے، مدارج السالکین، 3 جلدوں میں ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت علوم سے نوازا تھا۔ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے، شرح مشکات میں، کانا من اولیاء ھذا الامہ، یہ دونوں اس امت کے اولیاء ہے، یہ اللہ کے دوست ہے، یہ ایسے نیک لوگ تھے۔ بعض لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، احتیاط بہت ضروری ہے بھائی۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر مدارج السالکین میں 3 جز لکھے ہیں۔ اتنا علم دیا تھا ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے۔ مدارج السالکین فی منازل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس مدارج میں جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر آیت میں توحید ہے۔ توحید کس طرح ہے بھائی؟ اس طرح ہے، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال کا ذکر، یہ توحید ہی تو ہے۔ دعوت الی عباد اللہ ذکر ہے، یہ بھی توحید ہے۔ یا تو امر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کا لازم کرنا امر نہیں ہے، یہ حقوق توحید ہے، اور اصل میں یہی توحید عبودیت بھی ہے۔ یہ خبر بھی ہے کہ اللہ موحدین کو کرامت اور عزت دیتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں دیتے ہیں، اور یہ خبر بھی ہے قرآن مجید میں کہ مشرکین کو دنیا میں عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ یہ تمام قرآن کا خلاصہ ہوا۔ فالقرآن کلہ فی توحید وحقوقہ وجزائہ وفی شان شرکہ واہلہ وجزائہ، یہ قرآن کا خلاصہ ہوا۔ قرآن کریم سارا توحید کے بارے میں ہے اور شرک کے رد میں ہے، ہر آیت میں توحید ہے۔ اب ایک طالب علم قرآن پڑھتا ہے اور توحید کو نہ سمجھے اور رد شرک کو نہ جانے تو وہ اصل میں قرآن کو تو نہیں سمجھا۔ دعوت اور مقصد تو کہتے ہیں اسی کو کہ وہ تمام مضمون میں پھیل گیا ہو، ہر آیت میں توحید پھیل چکا ہے۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس کے پھل کا اثر ہر پتے میں، ہر جڑ میں ہوتا ہے، تو اور تمام درخت میں اس کا اثر پھیلا ہوتا ہے، اسی طرح توحید ہے۔ توحید مقصد ہے قرآن پاک کا، اور اس کا اثر ہر آیت میں پھیل چکا ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ختم کر 5 مباحث ختم ہوئے، پھر انشاءاللہ 3 مقاصد کا ذکر کریں گے کل انشاءاللہ تعالی عزیز۔ دعا کریں یا کریم اللہ قرآن کا علم ہم پر کھول دیجئے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔